دیکھیے ہم لوگ جو ہے کلاس 10 کا درخشاں کتاب سے چیپٹر نمبر 13 پڑھنے جا رہے ہیں. چیپٹر نمبر 13 پڑھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ ایک خط ہے. کیا ہے یہ؟ ایک خط ہے. اور یہ خط کے جو رائٹر ہیں یعنی مصنف ان کا نام ہے اسد اللہ خان غالب. کیا نام ہے؟ اسد اللہ خان غالب. ٹھیک ہے. یہ ہمارے رائٹر صاحب ہیں، ان کا نام ہے اسد اللہ خان غالب. یہ جو ہے رائٹر، یہ خط لکھ رہے ہیں کن کو؟ سید شاہ کرامت حسین کرامت ہمدانی کے نام، کرامت ہمدانی کے نام وہ لیٹر لکھ رہے ہیں، خط لکھ رہے ہیں، ہے نا. تو یہ چیپٹر کا ہمارا پورا یہ مطلب بیسک چیزیں جو بتایا گیا ہے یہ خط ہے. اور بھیجنے والے کون ہیں؟ اسد اللہ خان غالب ہیں. وہ اپنے دوست سید شاہ کرامت حسین کے پاس وہ خط بھیج رہے ہیں نا. آگے چلتے ہیں کہ ان کی پیدائش کب ہوئی. ان کی پیدائش کب ہوئی؟ ان کی پیدائش یعنی مرزا اسد اللہ خان کی پیدائش ہوتی ہے کب؟ 27 دسمبر 1797. ہم لوگ انگلش میں ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 97 ہے نا. یہ 27 دسمبر 1797 عیسوی، ہجری نہیں بلکہ عیسوی، اپنی نانیہال آگرہ میں، اپنی نانیہال آگرہ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. ان کے والد کا نام کیا ہے؟ مرزا عبداللہ بیگ. مرزا عبداللہ بیگ ان کے والد کا نام، یعنی اسد اللہ خان غالب کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ.
ان کی والدہ کا نام یعنی ماں کا نام کیا ہے؟ عزت النساء بیگم. چچا کا نام نصر اللہ بیگم. دراصل چچا کا نام یہاں پر کیوں لیا گیا؟ بہت سارے چیپٹر میں ہم لوگ پڑھے ہیں، اب تک جو 12 چیپٹر پڑھے ہیں تو بہت سارے کم چیپٹر میں ایسا آیا کہ چچا کا نام، اس کے ریلیشن جو شخص ہوتے ہیں رشتے دار، ان کا نام نہیں درسایا جاتا ہے، ان کے والد کا نام یا ان کے ابو کا نام دیا جاتا ہے. یہاں پہ چچا کا نام دیا ہوا. اس کا مین ریزن یہی ہے کہ دراصل اسد اللہ خان کی عمر اس وقت 5 سال تھی تو ان کے والد مرزا عبداللہ بیگ کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ان کی جو ہے پرورش ان کے چچا نصر اللہ بیگ کرتے ہیں. اس وجہ سے ان کا نام یہاں پر دینا بہت ضروری تھا، دیا گیا. ان کی شادی 13 سال کی عمر میں 13 سال کی عمر میں بخش خاں معروف کی بیٹی عمرہ بیگم سے ہوئی ہے. بخش خاں معروف کی بیٹی عمرہ بیگم سے محض 13 سال کی عمر، محض 13 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں انہوں نے خطوط لکھے تھے. اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں انہوں نے خطوط لکھے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے جب ان کی شادی ہوئی تھی تو یہ کہاں آ گئے؟ دلی ہے. کہاں تھے؟ دلی میں تھے. لیکن ان کی پریشانی بہت زیادہ تھی، ان کی پریشانی بہت زیادہ تھی، بڑی دقتیں ان کو اٹھانی پڑی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ اپنے کہتے ہیں نا کہ اپنے رشتے دار یا تو اپنے خاندانی پینشن کے سلسلے میں یہ بنگال بھی گئے. کہاں گئے؟ بنگال بھی گئے تھے تاکہ وہاں سے کچھ ہو جائے. پھر وہاں سے آنے کے بعد پھر آتے ہیں، لیکن پتہ نہیں پھر کیا ہوتا ہے. تو بڑی پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑا، بڑی پریشانیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر جو ان پریشانیوں کے بیچ میں ہی بیچارے ان کا جو ہے 15 فروری 1869 کو ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اب دیکھیے ان کا خطوط کا مجموعہ 2 خطوط ہے. کتنے؟ 2 خطوط مجموعہ بتایا گیا. نمبر 1 پہ ہے عود ہندی اور دوسرا ہے اردو معلیٰ. ان کے 2 خطوط ہیں، خطوط یہ عود ہندی اور دوسرا اردو معلیٰ. ایک بات جاننا ضروری ہے کہ ان کا جو ہے نا مرزا اسد اللہ خان غالب، دراصل ان کا جو ہے پہلے تخلص کیا ہوا کرتا تھا. یعنی تخلص کہتے ہیں کہ جس نام سے یہ مشہور ہو، جب ان کے لیے کوئی مضمون یا شعر لکھا جاتا ہے تو شعر کے آخر میں جو پنکتی لکھا جاتا ہے اس میں تخلص ذکر کیا جاتا ہے. کیا ذکر کیا جاتا ہے؟ تخلص. یعنی اس کا مین جو پکارو جو نام ہوتا ہے نا وہ لکھا جاتا ہے. اس وقت ان کا نام ہوا کرتا تھا اسد. کیا ہوا کرتا تھا؟ اسد ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں ان کا تخلص ہو گیا غالب. بعد میں ان کا کیا ہو گیا؟ تخلص غالب ہو گیا، جو اب تک غالب ہی ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے مرزا غالب. مرزا غالب ان کا تخلص ہے، اسی سے یہ مشہور بھی ہے. اور شعر کے اندر یہ جو ہے اپنے نام کو جو ذکر کیا ہے تو غالب ہی انہوں نے ذکر کیا ہے. آپ انٹر میں جائیں گے تو مرزا غالب کا شعر آئے گا، وہاں پر انہوں نے آخری پنکتی میں انہوں نے اپنا ہی نام غالب کے نام سے درسایا ہے نا، اشارہ کیا. ٹھیک ہے، یہ تھا پورے رائٹر سے متعلق ان کا پورے بایو ڈاٹا. اب ہم ان کے بارے میں جو خط ہے نا، خط جو بھیجتے ہیں اپنے دوست سید شاہ کے پاس، وہ خط میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. دیکھیے ہم لوگ جو ہے درخشاں بک ہے 10th کلاس کا، یہ بک ہم لوگ جو ہے پڑھنے جا رہے ہیں. اور اس میں دیکھنا ہے سید شاہ کرامت حسین کرامت ہمدانی کے نام ہے لکھا ہوا ہے. اسی کو ہم لوگ پڑھیں گے. خط ہے اس کو پڑھیں گے جو مرزا غالب صاحب لکھے ہیں اپنے دوست کے نام، اس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. دیکھیے کیا بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں شاہ صاحب کو غالب ناتواں کا سلام پہنچے. شاہ صاحب سے مراد ہوئی سید شاہ کرامت حسین. شاہ صاحب کو غالب ناتواں، دیکھیں آپ غالب، دیکھیں غالب کیا ان کا تخلص ہے، غالب ان کا تخلص ہے. دیکھیے پورا نام نہیں لیا اسد اللہ خان غالب، لیکن جو مشہور ہے نا تخلص وہی ذکر کیا ہے. شاہ صاحب کو غالب ناتواں کا سلام پہنچے. میرا بھائی کیا حال پوچھتے ہو، زندہ ہوں مگر مردے سے بدتر ہو. یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے دوست شاہ صاحب میرا حال کیا پوچھتے ہیں آپ. میں زندہ ہوں مگر مردے کے مانند ہوں، زندہ ہوں مگر مردے کے مانند ہوں.
یعنی میری حالت بہت خستہ ہے، میری حالت بہت خستہ ہے، حوادث زمانہ و عوارض جسمی سے نیم جان ہو رہا ہے، یعنی زمانے کے حوادثات، زمانے کے حوادثات، یعنی زمانے کی پریشانیاں، مصیبتیں ہے نا، ان کے اور جسمی بیماری کی وجہ سے میری آدھی جان تو ختم ہو چکی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں، صحیح یہ کہہ رہے ہیں، مرزا غالب صاحب کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ مرزا غالب صاحب کہہ رہے ہیں اپنے دوست کے پاس کہ میری حالت ابھی یہ ہے کہ حوادث زمانہ کی وجہ سے اور جسم کی بیماری کی وجہ سے میری آدھی جان بالکل جا چکی ہے، بہت کمزور ہو چکا ہوں میں۔ غذا کی حقیقت یہ ہے، یعنی غذا کے بارے میں بتا رہے ہیں، اپنے کھان پین کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ صبح کو 8-10 بادام کا شیرہ، دوپہر کو سیر بھر گوشت کا پانی، 2 گھڑی دن رہے 2 یا 3 تلے ہوئے کباب، بس۔ کہہ رہے ہیں کہ میرے کھانے کا جو حقیقت ہے، اس کا جو ڈیٹیلس ہے، میرا مینیو بنا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ میں صبح کو 8-10 بادام کا شیرہ، جو پانی جو ڈالتے ہیں، جو پانی رہتا ہے وہ میں پیتا ہوں، دوپہر کو سیر بھر گوشت کا پانی پیٹ بھر پیتا ہوں، اور 2 گھڑی دن رہے یا 2 یا 3 تلے ہوئے کباب، یعنی 2 گھڑی دوپہر میں، شام میں 2 یا 3 تلے ہوئے کباب، اور بس۔ نسیان حد سے گزر گیا ہوں، نسیان حد سے گزر گیا ہوں، یعنی میری یادداشت بہت کمزور ہو چکی ہے، میں بہت زیادہ بھول رہا ہوں، آج کل میں بہت زیادہ بھول رہا ہوں۔ خط مع کلام اصلاح طلب بکس یا کتاب میں رکھ دیتا ہوں اور بھول جاتا ہوں، یعنی میرے پاس جو خط اور کلام آتا ہے تو دراصل جو اصلاح کے لیے میرے پاس بھیجتے ہیں نا، دوستیاں بھیجتے ہیں لوگ کہ اصلاح میں کر کے بھیجوں، تو میرے پاس آتا ہے، لیکن میں جو ہے اس کو بکس میں یا کتاب میں رکھ دیتا ہوں کہ میں اس کو نکالوں گا، اصلاح کروں گا، پھر میں واپس ریٹرن کر دوں گا، لیکن رکھنے کے بعد میں بھول جاتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ بھول جاتا ہوں، اور پھر مجھے یاد نہیں رہتا ہے، پھر کئی دنوں کے بعد یاد آتا ہے تو بھیجتا ہوں، جو کافی دیر ہو چکا ہوتا ہے، یعنی لیٹ ہو جاتا ہے بھیجنے میں، تاخیر ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں اگر خط کا جواب یا اصلاحی غزل دیر میں پہنچے تو شکایت نہ کیا کرو، یعنی اگر ایسی حالت میری ہے، بھولنے کی زیادہ بیماری ہے نا، ایسی حالت میں خط کا جواب جو اصلاح کے غرض سے آپ لوگ بھیجتے ہیں غزل وغیرہ، اگر پہنچنے میں دیر ہو جائے تو شکایت نہ کیجیے گا، شکایت نہ کیجیے گا کہ غالب صاحب بہت دیر کر دی ہے، میں تو اپنے بارے میں نے ساری باتیں بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ ایسی ایسی حالت ہے، مجھے زندہ سمجھتے ہو تو تازہ کلام کی فرمائش کرتے ہو، غنیمت نہیں جانتے کہ مردہ کچھ لکھ کر بھیج دیتا ہے، یعنی تم جو ہے، یعنی آپ مجھے زندہ سمجھتے ہو تو تازہ کلام کی فرمائش کرتے ہو، غنیمت نہیں سمجھتے، نہیں جانتے کہ مردہ ہوں، لیکن میری جان بہت کمزوری، جان مجھ جا چکی ہے، بہت حالت کمزور ہے، لیکن پھر بھی کچھ بھیج دیتا ہوں، پھر بھی کچھ لکھ کر بھیج دیتا ہوں، تو غنیمت، یہ تو غنیمت ہے۔ 100 روپے جو تم نے بھیجے وہ مجھے ملے، یعنی شاہ صاحب کو اپنے دوست کہہ رہے ہیں آپ نے مجھے 100 روپے بھیجے تھے، یعنی کہ اس کے بدلے میں خط آپ کا جو ہے صحیح کرتا اصلاح کرتا ہوں، اس کے لیے آپ نے مجھے جو ہے خوشی کے مارے آپ نے 100 روپے بھیجے، تو وہ مجھے مل چکا ہے، وہ مجھے مل چکا ہے، میں دوستوں کی خدمت گزاری میں کبھی قاصر نہیں رہتا، حالانکہ آپ یہ نہ سوچیں کہ 100 روپیہ بھیجے ہیں تو اگر آپ نہیں بھیجتے تو میں آپ کی خدمت نہیں کرتا، ایسی بات نہیں ہے، آپ نہیں بھی بھیجتے پھر بھی میں دوستوں کی خدمت گزاری میں کبھی بھی پیچھے میں نہیں رہتا ہوں، ہمیشہ تیار رہتا ہوں۔ اس تکلیف کی کیا ضرورت تھی، یعنی پیسے لینے کی کیا ضرورت تھی، میں یوں ہی خدمت گزاری کو حاضر ہو گیا، میں ہی ہمیشہ خدمت گزاری کے لیے حاضر ہوں، آپ کے لیے، آپ سب کے لیے حاضر رہتا ہوں، میں جب چاہو اپنا کلام بھیج سکتے ہو، جب چاہو اپنا کلام بھیج سکتے ہو، مجھے پیسے کی کیا ضرورت ہے، کیوں بھیجتے ہو آپ؟ تمہاری 3 غزلیں بعد اصلاح بھیجتا ہوں، آپ کی جو ہے سید شاکر ہے، آپ نے 3 غزلیں میرے پاس بھیجے اصلاح کے لیے، میں ان کو اصلاح کر کے میں بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے، بھیجتا ہوں۔ چشم بد دور، یعنی چشم بنی نگاہ بد سے دور رہیں، نگاہ بد سے دور رہیں، تمہاری طبیعت مناسب اس فن کے، یعنی تمہاری طبیعت کارساز رہے، تمہاری طبیعت ٹھیک رہے، اللہ نگاہ بد سے محفوظ رکھے، اللہ آپ کو نگاہ بد سے، بری نظر سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے، آمین۔ میں یہاں پہ لکھ دیے ہیں مرزا غالب صاحب اپنا نام غالب لکھے، کیا لکھے ہیں؟ نیچے دیکھیے ہے نا، کیا لکھے؟ غالب، اپنا تخلص ہے، اپنا تخلص وہ اپنا شاعری ہے، دکھا دیا
ان کا تخلص علمی۔ یہاں سے آپ کا چیپٹر ہوا، چیپٹر نمبر 13 سماپت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلے ویڈیو میں پھر آپ سے ہم ملتے ہیں۔ اگر آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کے پاس میری جو نئی ویڈیو جو بنے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ السلام علیکم۔